رسول اللہ وسلم علیکہ یا قبور میں قرآن پاک پڑھنا، قبراں دے وچ قرآن پاک پڑھنا، یہ تھوڑا جا بیان آئے گا۔ میں چاہنا قرآن دی فضیلت زیادہ زیادہ ساڈے وچ اہمیت بیٹھ جائے کہ قرآن دی کی اہمیت ہے، کی شان ہے، کی مقام ہے، تاکہ ساڈا لگاؤ قرآن دے نال ہو جائے۔ پہلے ساڈے جڑے اکابرین ہوئے نے، صالحین، سلف صالحین، صحابہ کرام، تو انہاں نوں کنا قرآن نال لگاؤ سی، تے ساڈے اسی خود بھی لگاؤ پیدا کریے تے اپنے بچیاں نوں اس طرف لگائیے۔ تو حضرت امام نسائی، حاکم، بہقی، شعب الایمان چ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں سویا تو اپنے آپ کو جنت میں پایا، تو میں نے ایک قاری کو تلاوت کرتے سنا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نیکی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ تمام لوگوں سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والے تھے۔ تو بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی روایت کیتی ہے، وہ پہلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک دن میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، تو وہاں میں نے ایک آدمی کو تلاوت قرآن کرتے سنا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا، حارثہ بن نعمان ہے۔ تو میں نے کہا کہ نیکی کا یہی انجام ہوتا ہے، نیکی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہوئے نے، جے 10 صحابی ایسے کہ جنہاں دنیا تے جنت دی بشارت دے دیتی گئی ساری زندگی دے وچ، انہاں دے وچوں ایک حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہاں دا یہ بیان ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک کام کی غرض سے جنگل کی طرف گیا، وہاں پر مجھے رات ہو گئی، تو میں راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس آ گیا۔ وہاں میں نے اس قبر میں سے انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن پاک سنا، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور جا کر سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی ارواح کو اپنے خاص قبضہ قدرت میں رکھتا ہے اور ان کو زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں اور ان قندیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیتا ہے، جب رات آتی تو ان ارواح کو واپس بھیج دیتا ہے، اور یہ ایسے ہی قبر کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، پھر ان کو واپس وہی پہلے مقام تک رسائی دے دی جاتی ہے۔ بہت ساری کتاباں دے حوالے نے اس حدیث شریف دے۔ تو اس طرح سہیلی نے دلائل النبوہ دے وچ ایک ثابت اور روایت کیتا ہے کہ ایک شخص نے قبر کھودی تو اس میں ایک روشن دان دوسری قبر کی طرف کھل گیا۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو ایک بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے قرآن حکیم رکھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے سبز رنگ کا باغیچہ تھا۔ یہ زمین احد کا واقعہ ہے، اور یہ شخص شہید تھا کیونکہ اس کے چہرے پر زخم تھے۔ مقام احد میدان ہے، مدینہ شریف کے نال ہی ہوتے آبادی لگ گئی ہے، ویسے مدینہ شریف تو 3 میل دور سے، تو آبادی ساری ایک ہی ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اتنے انہوں نے دیکھا، تو اس طرح ہی قبر چ ایک سفید داڑھی والے سالے دا نو دیکھا گیا۔ ایک نیک بندہ صالح آدمی بیان کرتا ہے، کہتا میں نے ایک فوت شدہ آدمی کے لیے قبر کھودی، چنانچہ میں ان کو قبر میں لٹا کر ان کی لحد میں کچی اینٹیں جما رہا تھا کہ اس کے برابر والی قبر کی 2 اینٹیں ٹوٹ کر گر پڑیں اور قبر کھل گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ قبر میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے جو سنہرے کاغذ پر سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے میری طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ میری قبر کی گری ہوئی اینٹوں کو دوبارہ چن کر جما دو۔ چنانچہ میں نے جلدی ان کی قبر گری ہوئی اینٹیں جما کر دوبارہ بند کر دیں۔ اور روض الریاحین امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، انہوں نے واقعہ شرح صدور سیوطی رحمۃ اللہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح ہی ایک صالح تے پرہیزگار انسان
وہ قبراں کڈن والے. تو وہ بیان کر دیں میں ایک مرتبہ ایک میت کی تدفین کے لیے قبر کھود رہا تھا تو ساتھ میں ایک دوسری قبر تھی وہ کھل گئی. میں نے اس میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ اس میں خوب روح نوجوان عمدہ خوشبو کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس چوکڑی مارے بیٹھا ہے اور اس کی گود میں قرآن پاک کھلا ہوا ہے جو کہ اتنے خوبصورت خط میں لکھا ہو جیسا خوبصورت خط میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور وہ نوجوان قرآن پاک پڑھ رہا تھا. اس نوجوان نے مجھے کہا کیا قیامت قائم ہوگی؟ کہنا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا سوراخ بند کر دو. چنانچہ میں وہ سوراخ بند کر دیا. اس طرح ہی اور ایک ولی اللہ دا واقعہ قبر چ قرآن پڑھن دا. وہ ایک صاحب نظر بزرگ بیان کر دیں کہ میں نے ایک قبر کھودی تو دیکھا قبر کے اندر بغلی کی طرف ایک شخص تخت پر بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور جس تخت پر وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے نیچے ایک نہر جاری ہے. اس منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. مجھے کئی روز کے بعد ہوش آیا تو میں نے لوگوں کو سارا ماجرا سنایا. ایک شخص نے کہا مجھے اس کی قبر تک لے چلو. میں نے اگلے دن جانے کی بات کی کہ کل چلیں گے. مگر اس کے بعد جب میں رات کو سویا تو صاحب قبر نے خواب میں آ کر ڈانٹا کہ خبردار جو کسی کو میری قبر کا پتہ بتایا. میں نے اپنے ارادے سے توبہ کی اور کسی کو اس کی قبر کے بارے میں نہیں بتایا. تو اسی طرح ہی ایک واقعہ ذہبی نے تاریخ میں بیان کیا کہ احمد بن نصر خزائی اے فن حدیث دے امام سنے بھی. تو ان کو حکمران واسق باللہ حکمران ہویا ایک اس نے خلق قرآن کا قول قبول کرنے پر مجبور کیا. جی میں پہلا واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا انہوں نے مجبور کیا تو کہو کہ قرآن مخلوق ہے. لیکن آپ نے انکار کر دیا. خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے. جب آپ کو لٹکا دیا تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو گیا. آپ تے سال ہو گیا آپ دا تو قبلہ کی طرف چہرہ مبارک ہو گیا. اسے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ پھر اسی طرف ہو گیا. تو اس نے ایک آج شخص مقرر کیا جو اس کے منہ کو قبلہ سے منعرف کرتا رہے. بندہ لاتا اور ڈیوٹی لاتی کہ یہ منہ کا ادھر ہوئے تو دوسرے پاسے کرتا رہے. قبلے والے پاس منہ نہیں ہوتا. جو شخص اس کام پر معین تھا اس نے بیان کیا کہ وہ سر ہر رات کو قبلہ کی طرف پھر جاتا تھا اور بزبان فصیح سورت یاسین پڑھتا تھا. سولی تے لڑکے قرآن پڑھ رہے. تو اسی طرح ہی حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ایک دن سخت گرمی کے موسم میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ. اے قبروں والو کون تمہاری روحوں کو جسموں کو دوبارہ جمع کرے گا جب کہ یہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکے ہوں گے. صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک شکستہ پرانی ٹوٹی قبر ادھر سے آواز آئی اے صالح کیا تمہیں قرآن مجید کی یہ آیت یاد نہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون. سورت روم دی آیت نمبر 5 وہ پڑھ رہا قبر والے نے پڑھ کے سنائی. تینوں بھی یاد نہیں ہوا قرآن پاک دی. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے یہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. اللہ کے حکم نہ قائم ہے. اور جب وہ تم لوگوں کو پکارے گا تو اچانک تم زمین سے نکل پڑو گے جب کہ تم زمین میں غرق ہو چکے ہو گے. وہ حکم ہونا ہے تو سارے نے اٹھ بینا اسے. حضرت صالح رحمۃ اللہ فرماتے کہ ٹوٹی ہوئی قبر سے یہ آواز سن کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہو گیا میں دہشت سے کانپتے ہوئے منہ کے بل جا گرا. بہت ساری کتابوں کا حوالہ ہے اس واقعے کا. اسی طرح ہی حضرت ابو الحسن بن شورا رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ کہ آپ دا نام مبارک عمر بن عثمان بن حکم بن شارہ. آپ صوفیوں کے مشائخ ہیں. تو ابو سعید انہوں کی کتاب اربعین وہ ذکر کرتے ہیں آپ مصر دے مشائخ دے وچوں سن. کہتے ہیں کہ ان کی قبر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی. جو شخص بھی ان کی قبر کی زیارت کو جاتا وہ آواز سنا کرتا تھا. اے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس دے وچ واقعہ لکھا. اس طرح ہی ایک نصرانی بادشاہ نو ایک شہید نے قرآن پاک سنایا. عبد الرحمن بن یزید بن اسلم روایت کرتے ہیں کچھ لوگ رومیوں سے جنگ کرتے رہے تھے. اتفاقاً وہ گرفتار کر لیے گئے. ان کا بادشاہ آیا اور اس نے انہیں حکم دیا
کہ وہ عیسائی مذہب قبول کر لیں، مگر انہوں نے عیسائیت کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو شہید کرنے کا حکم دیا، اور منظر دیکھنے کے لیے بادشاہ اونچے ٹیلے پر نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک شخص کو شہید کرا دیا اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے نہر میں ڈلوا دیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس شہید کا سر نہر میں پھینکا گیا تو اس شہید کا سر نہر میں پانی کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ اور اس کے فوجیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، اے اطمینان والی جان، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہے اللہ دے نیک بندے نے، جس طرح ٹائم آتا ہے نا انہوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اطمینان والی جان، جدوں انسان نو ہر چیز تو اطمینان ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، سارے دنیا دے جھگڑے چیڑے وہ اندروں نکل جاندے نے تے پرسکون ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نو ملن دے واسطے بے تاب ہو جاتا اس وقت واسطے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی رب، اپنے رب دے کول آ جا، اپنے اللہ کول آ جا، جہدے واسطے ساری زندگی مصیبتاں چلیاں، تکلیفاں انیاں اٹھائیاں، تنگ دستیاں چلیاں، پریشانیاں چلیاں، آ جا اپنے رب دے کول آ جا، جہدی خاطر سارا کچھ چلیا۔ اس حالت چ راضیۃ مرضیہ، تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی، اس حالت چ آ جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندے شامل ہو جا۔ او دے اللہ دے بندے تو سارے ہیں، لیکن وہ دے خاص جڑے بندے نے، سارے وہ دے بندے بندے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سارے میرے بندے بن جان، لیکن کوئی شیطان دا بندہ ہے، کوئی بڑھی دا بندہ ہے، تو کوئی کسی چیز دا دولت دا بندہ ہے، کوئی کسی چیز دا بندہ کہنا غلام نو، کوئی کسی چیز دا غلام ہے، کوئی کسی چیز دا غلام ہے۔ اللہ دا بندہ، اللہ دا غلام بن جائے جڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماندا وادخلی جنتی، تو میرے بندے شامل ہو جا تو میں تینوں جنت سے داخل کر دوں۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ہن انہوں نے جس لئے سر دے وچوں آواز آ رہی ہے تاں پڑھیاں جائیں، سر انہوں نے مخاطب ہو کے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسی شانہ عطا کر رہا ہے۔ تو اور وہ لوگ وہاں پر دہشت زدہ ہو گئے اور باقی لوگوں کو شہید کرنے سے رک گئے، وہ ڈر گئے سارے۔ اس طرح ایک شہید وہ کشتی والے ساتھیوں کو قرآن سناتا ہے۔ سعید العمی نے بیان کیا کہ کچھ لوگ سمندر میں جہاد کے لیے نکلے تو ایک نوجوان آیا اور اس نے درخواست کی اس کو بھی سوار کر لیا جائے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن جب اس نے بہت اشرار کیا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی تو اس نے اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے اور شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اس کا سر کھڑا ہو گیا اور کشتی والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ پھر سر نے پانی میں غوطہ لگایا اور غائب ہو گیا۔ تو اسی طرح ہی حضرت مطرف وہ موت دی دہلیز تو واپس آ کے قرآن دے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور اس طرح واقعہ ہوا کہ حضرت ثابت البنانی تے ایک دوسرا شخص حضرت مطرف بن عبداللہ کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ ثابت بنانی تے ایک اور شخص حضرت مطرف بن عبداللہ دے کول انہوں نے عیادت واسطے گئے۔ انہوں نے ان پر موت کی مدہوشی طاری دیکھی اور ساتھ ہی انہوں نے ان پر 3 نور چھائے ہوئے دیکھے۔ 3 نور انہوں نے چھائے ہوئے سن، وہ آخری ٹائم سی۔ ایک نور ان کے سر پر، دوسرا ان کے درمیان اور آخری نور ان کے پاؤں کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نور ایک حالہ کی شکل میں تھا۔ جب انہیں افاقہ ہو تو ہم نے انہیں پوچھا، اے ابو عبداللہ یہ کیسے ہیں؟ اور ہم نے نور کا حالہ دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسا تھا؟ ہم نے جو دیکھا تھا اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے واقعی ایسا دیکھا تھا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو میرے سر کے اوپر نور دیکھا تھا وہ حامیم تنزیل السجدہ، اس سورت دا نام ہے، قرآن پاک ایک سورت ہے حامیم تنزیل۔ وہ دیاں 20 آیات نے جہے سر دی طرف، اس سورت دیاں پہلیاں 20 آیتاں یہ سورت دا پہلا حصہ ہے تے او دا نور سی ہے سر والے پاسے میرے۔ اور جو تم نے میرے درمیان سے دیکھا وہ اس سورت کا درمیانی حصہ تھا، اور جو تم نے میرے پاؤں کے پاس دیکھا تھا وہ اس سورت کا آخری حصہ تھا۔ اور وہ اوپر چلی گئی، یعنی یہ سورج پھر اوپر چلی گئی۔
تاکہ میری شفاعت کرے، اور سورت ملک پیچھے رہ گئی تھی جو میری حفاظت کرے گی، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح حضرت مورک اجلی رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ ہم ایک شخص کے پاس عیادت کے لیے گئے، اس پر موت کی مدہوشی تاری تھی، بے ہوشی موت دے وہ سکرات انہوں کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک نور دیکھا جو ان کے سر سے نکلا یہاں تک کہ وہ چھت سے بھی نکل گیا، دوسرا ان کی ناف سے نکلا اور وہ بھی ایسا ہی ہوا، پھر ان کے پاؤں سے نکلا اور وہ بھی ایسا ہی، یعنی چھت تو پار چلا گیا۔ انہیں جب افاقہ ہوا تو ہم نے انہیں پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے کیا نکلا؟ انہوں نے وضاحت کی کہ تم نے جو میرے سر سے نور نکلتا ہو دیکھا وہ سورت حامیم تنزیل السجدہ کی پہلی 14 آیات ہیں، اور جو تم نے میری ناف سے نکلتا ہوا دیکھا تھا وہ اس سورت کی آیت سجدہ تھی، اور جو تم نے میرے پاؤں کی طرف سے نور نکلتا ہوا دیکھا وہ اس سورت کی آخری آیات تھیں۔ یہ تمام صورت اوپر گئی تاکہ میری شفاعت کر سکے، اور صورت ملک میرے پاس رک گئی تاکہ میری حفاظت کر سکے۔ یہ دونوں صورتیں ہر رات میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک صاحب مزار تے او دے مرید دا واقعہ۔ ایک مرید مرکات شرح مشکات ملا علی قاری بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے امام اعظم دے برابر درجہ دتا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم ہوئے نے۔ انہوں نے شرح لکھی، ملا علی قاری نے تو حدیث دی کتاب دی شرح لکھی۔ وہ واقعہ لکھ رہے ہیں، ایک مرید اور ان کے شیخ کا روزمرہ طریقہ یہ تھا کہ وہ سحری کے وقت قرآن پاک کی 10 آیات کا دور کیا کرتے تھے، یعنی دونوں پڑھتے سن، پیر تے مرید آپس دے دور کرتے سنتے سن ایک دوسرے۔ تو حافظ جدوں قرآن پاک سناندے نے، منظر سناندے تو انہوں دور کیا جاتا ہے، آپ سنتے سناندے ہیں جس لئے۔ جب شیخ اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کا انتقال ہو گیا، انہوں شیخ ان دے پیر مرشد انتقال ہو گیا شیخ دا، تو ان کا وہ مرید ان کی قبر پر اپنی عادت کے مطابق آیا اور 10 آیات کی تلاوت کی، پھر اس نے اپنی شیخ کی آواز میں قبر سے 10 آیات کی تلاوت سنی اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ طریقہ ایک عرصہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ اس مرید نے یہ معاملہ اپنے ایک دوست کو بیان کر دیا تو یہ حالت ختم ہو گئی۔ انہیں واقعہ جرا سی لوگوں نے دسیا تو وہ حالت جیڑی سی وہ پھر ختم ہو گئی۔ تے قرآن پاک نہ لگاؤ اتنا ضروری ہے، قرآن پاک اللہ دا کلام ہے، یہ بڑی شان ہے، یہ رحمت ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اسی نازل کیتا ہے، مومناں واسطے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، تے ظالم لوگ جڑے نے انہاں واسطے بہت بڑا خسارہ ہے۔ جڑے یعنی قرآن تو دور نے، وہ ظالم نے تے وہ بڑے خسارے جنے، گھاٹے جنے، وہ خدا دی رحمت تو بھی دور نے، شفا تو بھی دور نے، ہدایت تو بھی دور نے، تے گمراہی دی طرف لگے ہوئے نے۔ تو اس واسطے قرآن دے نال لگاؤ پیدا کرو۔ اس تو اگے پھر میں اسی موضوع نو اگے ودھانا چاہواں گا کہ مختلف صورتاں دی فضیلت، صورت یاسین، صورت ملک، آیت الکرسی، چاروں کل، انہاں چیزاں دی فضیلت انشاءاللہ اگلے بیان دے وچ آئے گی۔ تو اس چیز نو اپنے اندر بٹھاؤ، یہ دی اہمیت نو سمجھو، خود بھی قرآن پڑھو۔ میں بچپن دے وچ اپنے پنڈ دے وچ مولانا صاحب، امام مسجد صاحب جڑے ساڈے بڑے بزرگ سن، تو انہاں دے کولوں پڑھیا سی، سادہ زبان دے وچ، سادہ لہجے دے وچ پڑھیا سی۔ تو پھر میں لاہور آ کے میں بھی کچھ کم کردا سی تے پھر میں قاری کولوں دوبارہ قرآن پاک پڑھیا سی۔ تو ایتھے پیچھے مدرسہ ہے چھپڑ دے اس پاسے، تو اوتھے میں قاری حالانکہ دیوبند سن لیکن قرآن بڑا اچھی قرات نال تجوید نال پڑھاندے نے۔ تو انہاں میں اپنے بس قائم رہا، میں اپنے مسلک تے رہا۔ تو اس ویلے نال میں بیعت سی لکھن شریف نقشبندی سلسلے دے وچ، جدوں میں ہر جمعے نوں اتھے جانا ہوندا سی تے انہاں نوں دس کے استاد نوں جاندا سی میں جانا، تے وہ خوش ہوندے سی، ہس پیندے کہندے ساڈے لئی دعا کری اسے جا۔ تو یہ ہے کہ پھر صحیح تلفظ نہ قرآن قاری کولوں پڑھیا۔ تو یہ چیز ہے کہ کسی بھی عمر دے وچ قرآن پڑھن تو شرماؤ نہ، کوئی بھی عمر ہو جائے۔ دیکھو صحابہ کرام کوئی ضرور یہ تو نہیں کہ جڑے بچے سن وہ قرآن تے سلام تے کلمے سکھتے سن، وہ وڈی عمر دے بھی مسلمان ہوندے سن، ہر عمر دے کافر مسلمان کفر تو اسلام سے داخل ہوئے نا، تو انہیں ساری چیزاں سکھیاں پھر۔ تو یہ ایک شرم دوزخ نو لے جائے، ایک شرم جنت نو لے جائے۔ اے شرم ختم کر دو کہ لوکی کی کہن گے کہ ایس عمر دے اے شرم جڑی نو لا دو، سٹ دو تے تسی پڑھو سکھو تاکہ تانوں جنت سے وہ چیز لے جائے۔ تے جے شرم رکھی
ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦਾ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਫਲਤ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਸਭ ਤੇ تو سانو ذوق شوق قرآن دا لگن لگاؤ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ